غامدی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دین کچھ احکام ہر شعبے زندگی میں دیتا ہے، معاشرت کے بھی کچھ احکام ہیں، تو آپ ہمیں مختصراً یہ بتائیے کہ معاشرت کے وہ کیا احکام ہیں یا اصول ہیں جس پر اسلام کے ان احکام اور شریعت کی بنیاد ہے جس پر ہم آگے پھر گفتگو کرتے ہیں۔ انسان کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی پیدائش اس طرح سے نہیں ہوتی کہ 20-25 سال کی عمر میں آسمان سے آدمی نازل ہو جاتا ہے یا زمین سے اونگ پڑتا ہے یا کسی درخت کے ساتھ لگا ہوا ہم اتار کے لے آتے ہیں۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک ناتواں بچے کے طور پر جنم لیتا ہے، اپنا کھانا خود نہیں کھا سکتا، پینے کے لیے بھی آپ کی مدد کا محتاج ہے، رفع حاجت کے لیے بھی آپ کی میری مدد کا محتاج ہے۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ناتوانی کے ایک لمبے مرحلے میں اسے دوسروں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایک محتاج ہستی ہوتا ہے۔ اس نے بڑا ہونا ہے، اس نے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، اس نے کوئی زبان سیکھنی ہے، اس نے کسی تہذیب میں پرورش پانی ہے، لڑکپن کے مراحل سے گزرنا ہے، بہت سے معاملات جو زندگی سے متعلق ہیں ان کا شعور حاصل کرنا ہے۔ تعلیم پانے کے بعد، کسی چیز کو سیکھنے کے بعد، کسی ہنر میں دستگاہ حاصل کرنے کے بعد پھر دنیا میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ کہیں 20-25 سال کی عمر میں جا کر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اپنے فیصلے خود کر سکے۔ پھر کتنا وقت ملتا ہے؟ 25 سال مل گئے، 30 سال مل گئے، 40 سال مل گئے، اس کے بعد پھر بڑھاپے کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خود اضمحلال کا زمانہ ہے۔ آپ کے قوا مزمل ہونا شروع ہوتے ہیں، جو کچھ آپ کر چکے ہوتے ہیں اس کو بھی آپ فراموش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات بیماریاں، تکلیفیں، بڑھاپے کا ذوف ایسی صورت میں آدمی کو پہنچا دیتا ہے جس کا نقشہ قرآن نے اس طرح کھینچا ہے کہ لِکَیْ لَا یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا، یعنی آدمی سب کچھ جاننے کے بعد بھی ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ ارسطو، افلاطون بھی اسی انجام کو پہنچ جاتے ہیں اگر بڑھاپے کا اضمحلال طاری ہو جائے۔ یہ پورا انسان ہے۔ اب اس پورے انسان کے لیے کیا معاشرت ہونی چاہیے، یہ سوال ہے، اور یہ پوری انسانیت کا سوال ہے۔ یعنی اس کو مذہب سے الگ کر کے دیکھیے، خالص فلسفے کی بنیاد پر، خالص سماجی علوم کے ایک طالب علم کی حیثیت سے غور کیجیے کہ اس طرح کے معاملے میں پھر کیا کیا جائے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ اس کے لیے آزادانہ جنسی تعلق کا طریقہ اختیار کر لیا جاتا، لوگ ملتے ملاتے 2 سال 4 سال کے لیے اکٹھے رہتے، بچے پیدا کرتے، معاملہ ختم ہو جاتا۔ لیکن پھر پورے اس انسان کی ضروریات کون پوری کرے؟ یعنی اس بچے کو ماں باپ چاہیے، اسے شفقت چاہیے، اسے محبت چاہیے، اسے کوئی آغوش چاہیے، کوئی اس کے لیے راتوں کو جاگنے والا چاہیے، پھر بڑھاپے کے زمانے میں کوئی اس کا سہارا بننے والا چاہیے۔ معاملہ صرف چند روپوں کو تو نہیں ہوتا، یعنی اس کے ساتھ آپ کی نفسیات کی تسکین کے بے شمار اسباب چاہیے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر جذبات بھی ہیں، خواہشات بھی ہیں، رغبتیں بھی ہیں، اس کے عقلی تقاضے بھی ہیں، اس کے روحانی تقاضے بھی ہیں۔ اتنی غیر معمولی شخصیت کو کس کس پہلو سے آپ دیکھیں گے؟ تو جس جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں گے آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ یہ طریقہ جو ہے یہ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ طریقہ اختیار کیا جائے گا تو یہ انسانیت کے خلاف ایک غیر معمولی اقدام ہو جائے گا، یہ انسانیت کے قتل پر منتج ہو جائے گا، کیونکہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بچے پیدا کرنے کے بعد ایک میاں بیوی جس راستے پر چاہیں چلے جائیں، اس کو کون بچپن میں سنبھالے گا، کون لڑکپن میں سنبھالے گا، کون تہذیب سکھائے گا، کون تربیت دے گا، کون تعلیم دے گا، کون راتوں کو اس کے لیے جاگے گا، کون اس کا علاج کرائے گا، کون اگر کسی نالی میں پڑا ہوا تو اس کو اٹھائے گا، اور بڑھاپے کے زمانے میں کون اس کا سہارا بنے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں اس کا اہتمام کیا کہ یہ انسان کو بتایا کہ تمہارے لیے خاندان ہوا اور پانی کی طرح ایک ناگزیر ضرورت ہے۔